جی بالکل، یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پر جائزہ لیا گیا ہے اور مختلف مد میں جو فنڈز ہیں وہ بھی نہ صرف مختص کر دیے گئے ہیں بلکہ ریلیز بھی کر دیے گئے ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوا تو اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ یہ فنڈز ریلیز بھی کر دیے گئے ہیں۔ مشیری خزانہ نے باقاعدہ طور پہ اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ فنڈز متعلقہ اضلاع کو ریلیز کر دیے گئے ہیں جو اپنے اپنے اضلاع میں خرچ کی جائیں گے۔ اس کے علاوہ جامع افراد کے لواحقین کے لیے 50 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنرز کو بھیجے جا چکے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم اے کو الگ سے 1.5 کروڑ روپے مزید دے دی گئے ہیں تاکہ وہ ریلیف اور بحالی کے کاموں میں بھی وہ اس کی یہ ریلیز کر کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو دے سکیں۔ اس کے علاوہ بر وقت رسپانس کے لیے تمام اداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ بر وقت رسپانس کے بعد وہاں پہ بحالی اور جو ریلیف کے کام ہیں فوری طور پر مکمل کریں، اور ایک سروے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور آج شام تک سروے رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ایک کہنا یہ ہے کہ اس بار جو ریسکیو 1122 اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں جس میں ضلعی انتظامیہ خاص طور پر شامل ہیں، انہوں نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا وہ قابل ستائش ہے۔ اب بحالی کے کاموں میں بھی انہیں اسی طرح سے جانفشانی سے کام کرنا چاہیے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اولین ترجیح جو ہے وہ لوگوں تک رسائی اور انہیں ریلیف کے کاموں میں ان کی معاونت کرنا ہے، اور باقاعدہ طور پہ جن علاقوں میں زمینی رابطے منقطع کی وہ ہو چکے ہیں حالی میں اپنا کردار ادا کریں اور اس سلسلے میں تمام مشینری کو بروکار لائیں۔ اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریلیف اور میڈیکل سرگرمیوں کے لیے جو متعلقہ اضلاع ہیں اس میں طبی اہلکار اور جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل کے شعبے میں وہ فوری طور پر بھیج دی جائیں تاکہ جو متاثرین ہیں ان کی دسترسی ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقامی آبادی میں جتنی بھی خوراک کی کمی محسوس کی جا رہی ہے یا ان کو جن اشیاء کی ضرورت ہے اس کی بھی فوری طور پر اس کا بندوبست کیا جائے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری اور پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل ان تمام سرگرمیوں کی خود نگرانی کریں تاکہ کسی قسم کی غفلت نگرانی بھی کی جا رہی ہے اور فنڈز بھی فوری طور پر جاری کر دیے گئے ہیں۔ ممتاز منگش ہمارے ساتھی آپ موجود رہیے گا، واجد شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس وقت تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ واجد شہزاد بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے سیلاب کی، جو تمام لوگ جو اس وقت گمشدہ ہیں کیا ان کی تلاش جاری ہے اور اموات کی تعداد کتنی بتائی جا رہی ہے؟ بالکل جی، میں اس وقت موجود ہوں، بنیر ضلع ہے یہ، اس کا تحصیل گدیزئی ہے، یہاں پر موجود ہوں۔ مقامی لوگوں سے ہماری بات کی جانب سے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کا تو زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے صبح کے وقت جو ہے 208 ایسی ڈیڈ باڈیز تھی جو کہ وہ لائی گئی تھی۔ یہ صرف ضلع بنیر کی تعداد تھی ڈیڈ باڈیز کی۔ اس کے علاوہ اب جو ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ 230 سے زائد جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان اسپتالوں کو لائی گئی ہیں، ساتھ میں جو زخمی ہیں وہ ان کو بھی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ زخمی اسپتالوں کو لائے گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کی بات کی آپ نے، تو لاپتہ افراد جو ہے وہ تاحال مشینری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جو ہیں وہ آپریشن کر رہی ہے اور لاپتہ افراد کے لیے وہ ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی لوگ خود بھی اپنے جو پیارے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں کہ کہیں سے ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو مل سکے۔ کل جو سیلاب آیا تھا اس کی لمحہ بلمحہ کوریج جو ہے ہمارے نمائندے نصیب یار کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ نصیب بتائیے گا کیا کہیں گے، کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں اور اوورآل جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی اس طرح ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کل تعداد جو ڈیڈ باڈیز کی ہے وہ 230 اب تک کنفرم ہو چکی ہے، لیکن اگر میں بات کروں تو اس میں ایسے ڈیڈ باڈیز ہے کہ وہ اسپتال لائے گئی ہی نہیں ہے۔ وہاں اگر وہ تعداد میں اس میں جمع کروں تو پھر یہ تقریباً 260 سے اوپر جاتے، کیونکہ اس میں تحصیل چغرزئی کا جو 40 افراد ایک ہی گاؤں میں شہید ہوئے ہیں وہ ڈیڈ باڈی اسپتال لائے ہی نہیں۔ اس طرح گوکن سے 20 افراد کے جو تحصیل ڈگر کا ہے وہاں سے 20 افراد جو شہید ہوئے، اس میں سے بھی تقریباً 6 یا 7 افراد ایسے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈی اس کا اسپتال لائے گئے، ڈی ایچ کیو یا اس کے جو دوسرا اسپتال ہے ہمارا ٹی ایچ کیو پیر بابا کا۔
तो अगर ये तादाद इस तरह हम जमा करते हैं, जो लोग डेड बॉडीज अस्पताल नहीं लाए, तो ये 260 से भी ज़्यादा है। अगर मकामी लोग तो ये कहते हैं कि ये 500 से भी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अभी तक लापता है। और लापता अफराद के जो उनके जो अपने हैं वो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। और वो बुनीर का ये लोगों से जब हमारी बात हुई तो दीगर इलाकों से भी यहाँ अफराद। वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और मुमताज़ बंगिश भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।